مجھے کچھ ضروری بات کہنی ہے، ذرا مختصر انداز میں کوشش کرتا ہوں، ذرا متوجہ ہو کر سنیں میری بات۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، حق تعالی شانہ نے ہم سب کی زندگی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو دین میں رکھا ہے۔ دین کے ساتھ میں کوئی شرط نہیں، یہ جو بھی دیندار ہوگا حق تعالی شانہ اس کی زندگی کو کامیاب کرے، کوئی استثناء نہیں۔ اور اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے صرف خروج نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیادی مقصد ہے پورا دین امت میں زندہ کرنا۔ دین کا نام لینے کے ساتھ آدمی کے ذہن میں کچھ چیزیں آتی ہے جس کو اس نے اپنے ذہن میں دین بنا لیا ہے۔ کسی نے نماز کو بنا لیا ہے، کسی نے حج کو بنا لیا ہے، کسی نے جمعہ کی نماز کو بنا لیا ہے۔ دین ایک پوری زندگی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے فرماتے ہیں کہ دین کے 5 جز ہیں، 5 شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ اور یہ تمام شعبے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایمان اگر مکمل نہیں ہے تو اور اجزاء کا کوئی اعتبار نہیں، اور اجزاء ہے لیکن عبادات نہیں ہے تو بھی کامیابی نہیں، اس لیے کہ کہا گیا ہے نماز عبادت ہی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ معاملات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کتنی بھی نمازیں پڑھ لی، کتنے بھی روزے رکھ لیے، کتنے بھی حج کر لیے، سب کچھ کیا، لیکن معاملات نہیں ہیں صحیح اس کے، تو قیامت کے دن وہ حدیث پاک میں ہے کہ آدمی اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو دب جائے گا، لیکن معاملات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے اس کے ہاتھ سے چلے گئے۔ معاشرت اس کے ساتھ ہے۔ تو ہماری اس محنت کی بنیاد پورا دین حاصل کرنا ہے، اور انسان کو حق تعالی شانہ اس دنیا میں مختلف حالات میں رکھتے ہیں اور مختلف حالات میں اسے آزماتے ہیں کہ دین کتنا ہے اس میں۔ کبھی غربت میں، کبھی مالداری میں، کبھی بیماری میں، کبھی تندرستی میں، کبھی حضر میں، کبھی سفر میں، مختلف حالات انسان پر آتے ہیں، ان حالات میں اس کی دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے پوری زندگی کے ہر شعبے کا اور ہر حال کا دین ہے۔ غربت کا دین ہے، امیری کا دین ہے، بیماری کا دین ہے، صحت کا دین ہے، اور جو آدمی اپنے اس حال میں اس دین پر چلے گا وہ کامیاب ہے۔ ہماری اس محنت کے ذریعے سے، اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ اس محنت کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام دین جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، میں اس امت میں اس کو زندہ چاہتا ہوں۔ اس لیے آدمی پر مختلف حالات ہوتے ہیں، لیکن ان حالات میں دینداری اصل ہے۔ اب اس میں مجھے ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا ہے، بہت میری تھوڑا دھیان سے، اور میں کوشش کرتا ہوں اس کو مختصر عرض کروں۔ بہت دنوں سے دل ایک دم جل رہا، میں پریشان ہوں۔
دنیا میں دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ کچھ لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ کچھ مسائل کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو محبت کا دین ہے، یوں ہی نہیں کسی کی محبت میں آئے کسی کا حق مارا۔ اسی طریقے سے اختلاف کا دین ہے۔ کسی سے کوئی ناچاکی ہو گئی، کسی مسئلے پر ہمارا اس سے اختلاف ہو گیا، تو اس اختلاف کی کوئی حد ہے، وہاں دیکھا جائے گا یہ دیندار ہے یا بے دین۔ اس کے اختلاف میں کہاں تک جا سکتا ہوں، کہاں تک مجھے شریعت جانے کی اجازت دیتی ہے۔ کسی کے ساتھ دین کو زندہ کرنے پر آیا تو اس دین کو زندہ کرنے کے لیے میں کہاں تک جا سکتا ہوں؟ بے دینی کے راستے سے دین زندہ نہیں ہوگا۔ غریب کی محبت میں آیا، بھوکے کی محبت میں آیا، صاحب بھوکے کو کھلانا ہے اور وہ لوگ فاقے سے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کپڑا پہننے کو نہیں ہے، سردیوں میں تھر تھر کانپ رہے ہیں، اب یہ ہمارے دل میں محبت جاگی تو اس کی حد ہے کہ کہاں تک کا مال اس پر لگا سکتا ہوں۔ یہ تو نہیں ہے کہ میں کسی کا مال لوٹ کر اس کو دے دوں، کسی کا چوری کر کے میں اس کو دے دوں، حد ہے اس کی۔ دین زندہ کرنے کی حد، اس لیے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس بات کو کہا ہے کہ بے دینی کے راستے سے دین زندہ نہیں ہوگا۔ ہم مکلف ہے دین کی کو پر چلتے ہوئے جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ پہلی چیز اسی میں ہمارے سب سے بڑی جو چیز ہے جو دین کو موڑ دیتی ہے وہ آپس کے ہمارے تعلقات اور آپس کی چیزیں ہیں۔ ابھی اس وقت میں دعوت کی لائن کے ساتھی ایک بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں پچھلے 4-5 سال سے۔ اب اس آزمائش کے دوران میں کہاں ہوں یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز ہے جس چیز پر رائےوں میں اختلاف ہے، اختلاف کی چیز ہے، لیکن اس کی حد ہے۔ اس کی حد ہے۔ جو چیزیں شریعت میں حرام ہے وہ اس حال میں بھی حرام رہے گی۔ اس کا اختلاف اس کی جگہ پر ہے، صحیح غلط اس کی جگہ پر ہے، لیکن یہاں ہم کہاں تک کا برتاؤ کتنا ہمارے لیے جائز ہے۔ تجسس ہر حال میں حرام ہے۔ اب ہم کسی کا تجسس کر رہے ہیں، وہ کون ہے، کیا ہے، کس طریقے کی ہے، وہ ساری چیزیں پتہ نہیں کیا کیا یہ کیا ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ حرام ہے تجسس۔ غیبت تو کافر کی بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے کچھ ساتھی جو ہے وہ ان کے نزدیک جو چیز ہے وہ اپنے لحاظ سے کام کر رہے ہیں، اب ہمیں کہاں تک کی اجازت ہے ان کی غیبت کرنے کی؟ ہمیں کہاں تک اجازت ہے؟ کون سی شریعت اجازت دے رہی ہے؟ اگر ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، زندگی کو آخرت میں بنانے کے لیے کرتے ہیں، پھر یہ کیا ہے؟ یہ تو اپنی خواہشات ہے۔ ہمیں اپنی آخرت دیکھیے، اسے سامنے رکھیے ہمیشہ۔ ہم یہ محنت کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی پارٹی ہے ہماری، کوئی دنیا میں پارٹی بنانی ہے، ہم تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس اللہ کو ناراض کر کے کوئی چیز کی گئی تو کیا ہوا، کیا حاصل ہوا؟
ہمیں تجسس سے منع کیا گیا ہے، ہمیں غیبت سے منع کیا گیا ہے، ہمیں مسلمان کے عیب کے پیچھے لگنے سے منع کیا گیا ہے۔ تحقیق کر کر کے معلوم کرنا، پتہ نہیں کیا کیا معلوم کرنا، فلاں صاحب اور فلاں، کیا ہے یہ، کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ کون سا رخ لے رہے ہیں؟ لا تتبعوا، حدیث میں ہے لا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے مت پڑو۔ ومن یتبع اللہ عورتہ، جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے پڑے گا، فقد اتبع اللہ عورتہ، اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا۔ ومن اتبع اللہ عورتہ، اور خدا جس کے عیب کے پیچھے پڑ گیا، یفضحہ ولو فی بیتہ، خدا اس کو رسوا کر کے چھوڑے گا چاہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہو۔ بعض مرتبہ دین کا ہیضہ ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہمیں سمجھ، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے ہمارے حضرات، دیکھو کان کھول کر سن لو اس بات کو، ہمارے حضرات، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں مختلف تحریکیں تھیں، جن تحریکوں سے ہمارے علماء دیوبند کو اختلاف تھا۔ لیکن یہ حضرات اپنی جگہ، ایک دوسرے کے اختلاف اس کی جگہ تھا۔ ہمارے دعوت کی لائن کے بیانات میں اس زمانے میں، جس زمانے میں، وہ دور تو میں نے بھی دیکھا ہے، میری عمر کے دعوت کی لائن میں لگے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مستقل جہاں دعوت کی لائن کا اجتماع ہوتا تھا وہاں بدعتیوں کا، بریلیوں کا مستقل سامنے پنڈال لگتا تھا۔ ابھی ماضی قریب میں تو تم نے احمد آباد میں بھی دیکھا ہے، وہاں سے مستقل تقریریں ہوتی تھی ان لوگوں کے خلاف، اور یہاں تقریر ہوتی تھی جنت اور جہنم اور قبر۔ کبھی ہمارے بڑے کسی کے عیب کے پیچھے نہیں پڑے۔ ہمارے علماء دیوبند جو ہے، ان کی زندگی جو تھی، میں نے سنا بہت زمانے پہلے کہ اس زمانے میں حج میں جایا جاتا تھا پانی کی جہاز میں۔ اب جہاز میں سوار ہوئے تو معلوم ہوا کہ حضرت قاری طیب صاحب بھی اسی جہاز میں ہیں، اور مولانا احمد رضا صاحب بریلوی کے جو بڑے ہیں وہ بھی اسی جہاز میں۔ نماز کا جب وقت ہوا تو دونوں طرف سے تو ہوتے ہیں بھائی لوگ، یہ پڑھائیں گے وہ پڑھائیں گے، لیکن وہ لوگ تھے، اختلاف اس کی جگہ ہے، احترام اس کی جگہ ہے، اکرام اس کی جگہ ہے، مسلمان کے ساتھ میں اس کا رکھنا وہ اس کی جگہ ہے۔ دونوں حضرات نماز کے وقت ایک ساتھ نکل کر کے وہاں آئے، تو حضرت مولانا رضا احمد صاحب اجمیری وہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا، حضرت آپ نماز پڑھیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ارے کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیوبندی اور بریلوی کا جو مارکا پوری دنیا میں چل رہا ہے، حضرت نماز پڑھیں۔ قاری صاحب تو بہت ظریف آدمی تھے، قاری صاحب نے کان میں کہا، میری آپ کے پیچھے ہو جائے گی، آپ کی میرے پیچھے نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ بولتے ہیں حضرات کو علماء دیوبند کو کافر قرار دیتے ہیں۔ تو پھر مولانا نے یہ کہا، حضرت اس بات کو چھوڑ دو، ابھی تو نماز آپ پڑھائیں گے، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ قاری صاحب نے پھر نماز پڑھائی۔ کہاں جا رہا ہے ہمارا مجموعہ؟ کس کی غیبتیں ہو رہی؟ میں آگے بڑھ کر کے کہوں، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے،
ہمارے بہت سے ساتھی، ٹھیک ہے ان کے نزدیک کوئی سمجھ میں آیا، جس زمانے میں کوئی نہیں تھا اس زمانے میں وہ مجاہدے کرتے تھے، ان کے مجاہدے ہمارے سامنے ہیں۔ کن کن حالات میں انہوں نے کام کیا ہے، کس کس بھوک میں کام کیا ہے۔ اب یہ 2-5 سال میں تبلیغ میں لگا ہوا، ان پر مستقل بیانات اور ان پر تنقیدیں کر رہا ہے۔ ہمارے علماء دیوبند ہمارے بڑے اور دعوت کی لائن کے بڑے، اور ہمارے ابھی جو شورا کی لائن کے جتنے بڑے ہیں، صاحب سن لو، مولانا ابراہیم صاحب کے کسی بیان میں کسی دن کسی پر تنقید نہیں سنی ہوگی تم، لاٹ صاحب کے بیان میں نہیں سنی ہوگی، ہمارے مولانا اسماعیل صاحب کے بیان میں نہیں سنی ہوگی۔ دیکھو شورا کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، یہ بالکل ان کو تو ان کے سامنے اگر کوئی بات کہتا ہے تو وہ تذکرہ بھی انہیں برا لگتا ہے۔ ہمیں آخرت میں کامیاب ہونا ہے، پارٹی ہے کوئی ہماری؟ میرے بھائیوں اور میرے پیارے دوستوں، بڑے ادب سے محبت سے کہہ رہا ہوں، کام کرنے والا مجمع ان چیزوں کو نہ دیکھو۔ تمہارے موبائلوں میں اس قسم کی کوئی چیز آئے تو اسے کاٹ دو۔ کیا ضرورت ہے ہمیں امت سے بدظن ہونے کی؟ ہمیں تو جو کام دیا گیا ہے اس کام کو کرو، دھن میں اس میں لگے رہو۔ اور یہ جو جتنے بھیجنے والے جو ہوتے ہیں نا، یہ پھلی پھوڑ کر نہیں دیتے۔ یہ سارا مسئلہ کون کھڑا کر رہا ہے؟ معاف کرنا، میں ذرا کچھ آج کون کھڑا کر رہا ہے؟ اس طرف میں بھی ایسے کہ جو گشت بھی نہیں کرتے، جو تعلیم میں بھی نہیں بیٹھتے، جو چلے بھی نہیں لگاتے، سال ہا سال ہو چکے، ان سے پوچھو، ویڈیو آڈیو ساری ان کی آ رہی۔ اس طرف سے بھی وہی ہے، ان سے پوچھو کب چلا لگا تھا۔ کام کرنے والا طبقہ جو ہمارا ہے، یہ طبقہ جو گشتوں میں اٹھتی، اس کو تو فرصت کہاں ہے؟ یہ تو دونوں طرف سے ایک طبقہ ہے جو کام نہیں کر رہا ہے اور امت کو لڑا رہا ہے، اور ہم نادان ایسے ہیں کہ کوئی غلط چیز کسی چیز کو کرتا ہے تو اس کو انٹرسٹ کے ساتھ سن رہے۔ کیسے ہمارے فون میں یہ چیز آ سکتی ہے؟ میں نے تو اپنا پچھلے کئی سالوں سے معمول بنا لیا ہے، کوئی آدمی اس قسم کا کوئی منفی مضمون میرے موبائل پر بھیجتا ہے، میں اس کو 1-2-4 جملے سننے کے بعد سمجھ جاتا ہوں، اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد اسے فون کرتا ہوں، کیوں بھیجا میرے پر؟ آئندہ بھیجا تو تیرا فون بلاک کر دوں گا۔ اور آج تک میں 24 فون بلاک کر چکا ہوں۔ ہمارے کام اس کے لیے ہیں، ہم تو کسی کی منفی چیزیں، یہ ہمارا دعوت کا کام کرنے والا مجمع نہیں میرے دوست۔ اور ہمارے شورا کے ذمہ دار حضرات کسی اس قسم کے آدمی کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے اس میں کوئی انٹرسٹ مت لو، اپنے کام سے کام کرو۔ یہ شیطانی ایک حرکتیں ہیں، شیطانی حرکتیں ہیں، کسی کو پکڑنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی پر فون کر کے اس کی بات کو لینا اور پھر اس کو ویڈیو پر ڈال، آڈیو پر ڈال دینا، یہ کیا ہے؟ کسی کو باتوں میں سوالات میں پھنسانا اور آڈیو پر ڈال دینا۔ اور ہمارا مجمع چونکہ یہ ہماری شورا کے موافق بات کرتا ہے، لہٰذا میں بھی سن رہا ہوں اور میں دوسرے کو بھی بھیج رہا ہوں، تیسرے کو بھی بھیج رہا ہوں۔ کیا یہ؟ ہم کہاں جا رہے ہو میرے بھائی؟ مقصد ہمیں آخرت بنانی ہے، ہمیں دنیا میں پارٹی بازی کے رخ پر نہیں جانا۔ اس لیے ہمارے حضرات اس کو پسند نہیں کرتے، اور کوئی بھی اسے کرے بالکل اس کی ہمت افزائی مت کرو، دعا مانگتے رہو۔ ٹھیک ہے، جس موضوع پر ہر اختلاف ہے وہاں اس کی جگہ پر ٹھیک ہے، ہم تعلیم کریں گے اپنی جگہ پر،
فضائل اعمال کی. ہمارا نہج جو ہمیں ہم بڑوں نے دیا ہے اس کو ہم اہتمام سے اس کو پکڑے رکھیں گے، لیکن اس سے کسی سے لڑنا، کسی سے کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر تہمت لگانا، کسی پر بہتان باندھنا، کون سی شریعت جائز کے ہے؟ بس میرے دوستو، اس لیے ہمارے ساتھی اس قسم کی چیزوں کو پڑھے بھی نہیں، اس قسم کی چیزوں میں پڑھے بھی نہیں، اس قسم کی چیزوں کو ایک دوسرے پر بھیجے بھی نہیں. ہمیں آخرت بنانی. بھائی، اے بھائی، موت ہے، موت آنی ہے، موت آنی ہے. اور اس اللہ کے سامنے اپنے اعمال کو پیش کرنا ہے جو عالم بذات الصدور ہے. اپنی حفاظت کرے. بات پتہ شیطان کس راستے سے آتا ہے؟ اپنی حفاظت کرے، اپنے ساتھیوں کی حفاظت کرے، اور کوئی اللہ بلا میں لگے بغیر اپنے کام میں کام کرے اور اللہ کے سامنے دعائیں کرے. خوب رو. ابھی میں نے کل مولانا ابراہیم صاحب سے عرض کیا کہ مولانا ہمارا مشورہ ہے، اب کے بعد آپ نہیں ہیں تو کوئی بات، بس ساتھیوں سے مولانا نے یہی کہا کہ محنت کرتے ہیں ہمارے ساتھی، اللہ کا شکر ہے کسی نہ کسی شکل میں اعمال زندہ ہو رہے ہیں، لیکن دعاؤں کی مقدار کم ہے. وہاں پچھلے 1 سال سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھی، اور ہم سب دعا میں لگے، اور حق تعالیٰ شانہ ہمیں فتنے اور اس قسم کی تمام چیزوں سے اللہ میری، آپ کی اور پوری امت کی حفاظت کرے.